سید الانبیاء والمرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فعنا بما علمتنا ولا اللہم انفعنا بما علمتنا۔ تو آج ہمارا سبق ہے، اس قاعدے سے ابتدا ہو رہی ہے کہ القراءۃ سنۃ متبعۃ یلزم قبولها والمسیر الیہا فاذا ثبتت لم يردها قیاس عربیۃ لا فشف لغہ۔ اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی سند کے اعتبار سے قرات ثابت ہے اور وہ مصحف عثمانی کے رسم الخط سے موافقت کرتی ہے اور وہ عربک لغت کے ساتھ بھی موافقت کرتی ہے، ایسی صورت میں اس قرات کو قبول کیا جائے گا اور اس کی اتباع کی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس قرات کو قیاس کی وجہ سے یا عربی زبان کے قواعد کے عمومی طور پہ مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو رد کر دیں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جب کوئی قرات صحیح سند سے ثابت ہو جائے، کیونکہ صحیح سند ہونا یہ سب سے بڑا رکن ہے کسی قرات کے صحیح ہونے کے لیے، اور پھر وہ مصحف عثمانی کے رسم الخط سے موافقت بھی رکھتی ہو، اور تیسرا عربک لغت کے مطابق ہو، یعنی اگر عام طور پہ جو معروف قاعدہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ کسی کمزور طریقے سے بھی عربک لغت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں اس قرات کو قبول کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ الذین تساءلون بہ والارحام، کہ وہ ذات جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اب قرآن مجید میں عام طور پہ معروف کیا ہے کہ اس کو تساءلون بہ والارحام، یعنی فتح کے ساتھ نسبی حالت اس کی پڑی گئی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اب اس بات پر یعنی یہ قرات موجود ہے، اور اس کی ایک اور قرات کسرہ کے ساتھ موجود ہے، الذین تساءلون بہ والارحام۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو اس کیفیت پر بعض نحویوں نے اعتراض کیا ہے کہ عام معروف قواعد نحو کے مطابق یہ نہیں ہے کہ ان کے اس اعتراض قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ عربک لغت کے مطابق نہیں ہے۔ قاعدہ پڑھ رہے تھے کہ القراءۃ سنۃ متبعۃ یلزم قبولها والمسیر الیہا، کہ قرات ایسی سنت ہے کہ جس کی اتباع کی جائے گی، ایسی سنت ہے کہ جس کی اتباع کی جائے گی اور جس کو قبول کرنا لازم ہے، یعنی اس قرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور اس کے اندر وہ شرائط پوری پائی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ اس سے پہلے ذکر
پڑھ چکے ہیں کہ وہ 3 شرطیں کون کون سی ہیں. وہ 3 شرطیں کون کون سی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سند صحیح ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عربک گرامر کے مطابق ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کی مطابقت میں ہو. اللہ. جب یہ شرطیں پوری ہیں، اب دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نحو کے بارے میں، اس کی توجیہ کے بارے میں بھی بعض دفعہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی جس طرح مسائل میں اختلاف ہوتا ہے نا، ایسے ہی عربی لغت میں بھی بعض اعراب میں نحویوں کے نزدیک بھی اختلاف ہوتا ہے. اب اس میں سے ایک معروف قول ہوتا ہے اور ایک غیر معروف قول ہوتا ہے. ایک معروف قول ہوتا ہے اور ایک غیر معروف قول ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو معروف قول ہوتا ہے، یعنی جس پر عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربک لغت میں بیس کیا جاتا ہے، عربک لغت میں اس کو اپنایا جاتا ہے، ایک تو وہ معروف ہوتا ہے. اور بعض دفعہ اس کی توجیہ غیر معروف ہوتی ہے. تو یہاں پر اس قاعدے کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر باقی شرطیں پوری ہیں اور اگر وہ گرامر کے عام قواعد سے ہٹ کے جو معروف ہیں وہ غیر معروف قواعد کے مطابق ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا. اس بنیاد پہ اس کو رد نہیں کیا جائے گا. اب جیسا کہ میں نے اس حوالے سے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ اب عربک لغت میں یا قرآن مجید کی عام قرات میں الذین تساءلون بہ والارحام، یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے، فتح کے ساتھ. لیکن اس کو الارحامی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. تو یہ دونوں ہی جائز ہے، کیونکہ اس کی بھی توجیہ ممکن ہے کہ یہ عربک قوانین کے مطابق ہو سکتا ہے، لہذا اس کو رد نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو یہاں پر لِلْمَلَائِكَةِ کسرہ کے ساتھ ہے، تو جبکہ اس کو الملائکۃ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور یہ قرات بھی موجود ہے، لہذا اس بنیاد پر اس کا رد نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگلا قاعدہ قرات کے حوالے سے اور ایک عام مشہور اختلافی مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ البسملۃ نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ بعض صورتوں میں وہ مشہور 7 قرات جن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا، 7 قرات میں سے بعض میں صورتوں کے ابتدا میں نازل کی گئی. فمن قرأ بحرف نزلت فیہا عدہا. اب اگر کسی نے ایسے لہجے میں، ایسی قرات میں پڑھا ہے جس لہجے میں یا جس قرات میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی گئی ہے، یعنی سورہ مبارکہ کے ابتدا میں لکھی گئی ہے، تو انہوں نے اس کو اس کا آیت کریمہ قرار دی ہے. وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَعُدَّهَا، اور جنہوں نے اس لہجے کے مطابق قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل کی گئی، انہوں نے اس کو اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ شمار نہیں کیا. اب یہ مسئلہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ ہے ہر سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایک مستقل ہے، یا صرف
یہ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے طور پہ ہے، یعنی ان دو صورتوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہے، یا پھر یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ہر سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ ہے، یعنی یہ اختلافی مسئلہ تو میرے خیال میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اب اس اختلافی مسئلے میں علماء کے درمیان بہت آپ جانتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو لہذا اس حوالے سے جو سب سے بہترین بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان البسملہ فی بعض القراءات کقراءۃ ابن کثیر آیت من القرآن، تو بہترین بات یہ ہے کہ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض قراءات کے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور بعض قراءات کے مطابق یہ آیت کریمہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں، اس کے علاوہ بھی قراءات میں ایسا اختلاف موجود ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دی گئی کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 24 جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اب فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ یہ لفظ ہوا جو ہے یہ ابن کثیر کے ہاں، ابو عمر کے ہاں، عاصم کے ہاں، حمزہ کے ہاں، کسائی کے ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ لفظ ہوا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور عام قرات ایسی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسا کہ نافع، ابن عامر، ان دونوں کی قرات میں یہ ہوا قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یہاں پہ ہوا نہیں ہے ان کی قرات کے مطابق، اور بعض مصاحف ہیں کہ جن میں ہوا موجود ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں ہوا موجود نہیں ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اب جس طرح بعض قرات کے مطابق ہوا قرآن مجید کا حصہ ہے اور بعض قرات کے مطابق ہوا قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اسی طرح بعینہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بھی بعض قرات کے مطابق سورتوں کا حصہ ہے، اور بعض قرات کے مطابق وہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ واضح؟ لہذا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے کہ کیا یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، ہر سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور یہ سورت کا حصہ بھی موجود ہے، کیونکہ بعض قرات کے مطابق یہ موجود ہے، اور جب کوئی قرات ثابت ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی پیروی کی جائے گی۔ بات واضح؟ چلیے، تو باقی اس حوالے سے جو معروف قواعد تھے قرات کے حوالے سے وہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہوتے ہیں، اور اگلی بحث جو آج ہم نے انشاءاللہ آج کی کلاس میں لینی ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب الآیات و سور، کہ آیات اور سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے کیا تعلیمات اور کیا بنیاد۔ تو اس حوالے سے آیت کی کا معنی مفہوم تو آپ جانتے ہیں کہ آیت سے مراد قرآن مجید کا ایک مرکب حصہ یا قرآن مجید سے جملوں سے بنا ہوا ایک مرکب حصہ وہ آیت، اور وہ بعض دفعہ مرکب یعنی جملوں کا جڑا ہوا حصہ آیت کریمہ کہلاتا ہے، تو وہ بعض دفعہ ظاہری ہوتا ہے اور بعض دفعہ یعنی حقیقی ہوتا ہے اور بعض دفعہ تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری سے مراد کہ یعنی ظاہری طور پہ پورا جملہ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی لفظ آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ایسی آپ کے سامنے مثال ہے جی، جیسے مدھامتان، اب یہ
ظاہری طور پہ ایک ہی کلمہ ہے اور یہ آیت کریمہ ہے، لیکن کیا ہے کہ تقدیری طور پہ یہ جملہ ہے، اس سے پہلے ہما محذوف ہے، ہما مدھامتان۔ اسی طرح والفجر، والفجر، اب یہاں پر ظاہری طور پہ یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے والفجر کا؟ کہ اقسم بالفجر، اقسم بالفجر۔ تو یہ آیت کریمہ کا ایک معنی یا مفہوم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ جملوں سے مرکب حصہ ہوتا ہے، اس کو وہ مرکب حصہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے۔ باقی سورت کا معنی کیا ہے؟ سورت کہتے ہیں منزلہ کو، تو کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد اگلی منزلہ ہے۔ بہرحال اس کا معنی یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاحی معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آپس میں جڑا ہوا حصہ جو کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہے، یعنی کم از کم 3 آیات پر جڑا ہوا حصہ، اسے کیا کہا جائے گا؟ سورہ۔ باقی اب آئیے ان کی ترتیب کے حوالے سے، تو سب سے پہلا قاعدہ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ الترتیب توقیفی فی الآیات دون الصور، کہ جو آیات کی ترتیب ہے، آیات کی ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے سورتوں کو چھوڑ کر۔ اب سورتوں کی ترتیب ہے نا، جیسے اب شروع سورہ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، آل عمران ہے، یعنی آگے جو ترتیب ہے اس کو چھوڑ کر، اس ترتیب کو چھوڑ کر، تو جو اس سورہ مبارکہ کے اندر آیات کی ترتیب ہوتی ہے وہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ جی توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگوائی گئی ہے، اس میں کسی کی رائے، کسی کے عمل، کسی کی سوچ، کسی کا اجتہاد، کسی کی فکر شامل نہیں، بلکہ یہ آیات کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی۔ تو اس حوالے سے اس بات پر علماء کا اجماع ہے، اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو مجید کی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور آپ نے یہ احادیث میں بھی پڑھا ہو نا کہ جب کوئی بھی قرآن مجید کا حصہ نازل ہوتا تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نوٹ کرواتے کہ اس کو فلاں سورہ مبارکہ میں اس ترتیب سے لکھو اور اس کو فلاں ترتیب میں لکھو، فلاں سورہ مبارکہ حصہ لکھو، یعنی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کتابت وحی کرواتے تو اس میں باقاعدہ اس مقام کا تعین کرتے کہ یہ آیات یا وحی کا یہ حصہ فلاں سورت کا حصہ ہے اور فلاں جگہ پہ لکھا ہے۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سورتوں کی ترتیب ہے قرآن مجید میں، یہ سورتوں کی ترتیب ہے، آپ جانتے ہیں نا اس حوالے سے بھی کہ ہمارے ہاں تو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اگر نماز میں سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو بعض لوگوں کے ہاں نماز کے ہاں اندر ایسا کرنا مکروہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس قدر وہ اس ترتیب کا خیال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جو سورتوں کی ترتیب ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیات کی ترتیب کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی بتائی گئی، یا یہ ترتیب صحابہ کا اپنا فعل تھا، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا کیا گیا۔ اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف اوقات میں مختلف قرات سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے، اور بعض اس ترتیب کا جو قرآن مجید میں موجود ہے
اس ترتیب کا حصہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ السبع الطوال یعنی 7 لمبی صورتوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، السبع الطوال۔ اسی طرح الحوامیم یعنی جن کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے، ان کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ اور المفصل یعنی ایسی صورتیں جن کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے، جیسا کہ وہ آخری پاروں کی آیات ہیں، غالباً سورہ حجرات سے لے کر آخر تک، ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ان کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ان میں طوال مفصل ہیں، ایک قصار مفصل ہیں، اور ایک اوساط مفصل ہیں، یعنی جن کی آیات کچھ لمبی ہیں، جن کی آیات کچھ درمیانی ہیں، اور جن کی آیات بہت مختصر ہیں، جیسے آخری قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ان کو قصار مفصل کہا گیا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے، اس کا ذکر تو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا الزہروین، کہ تم زہروین کی تلاوت کیا کرو، اور وہ وضاحت موجود ہے کہ زہروین سے مراد کیا ہے؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ اب گویا کہ یہ جو ترتیب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بعین ہی احادیث مبارکہ میں زہروین کہہ کے اس ترتیب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ والانبیاء، ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ پہلی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صورتوں کے طرف یہ اشارہ اور پوری ترتیب وہی ہے جو آج قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ جمع کرتے، ان میں پھونک مارتے، اور پھر کیا پڑھتے؟ فقرأ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ بعین ہی یہی حدیث کے اللہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب اس میں ترتیب موجود ہے، اور آج بھی قرآن مجید کے اندر اسی ترتیب سے یہ صورتیں لکھی گئی، اور اسی طرح یہ حدیث ملتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُوتیت مکان التوراۃ السبع الطوال، کہ مجھے تورات کی جگہ پہ یہ 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں۔ وَأُوتِيتُ مَكَانَ الزُّبُورِ الْمُعِينِ، اور زبور کی جگہ پہ مجھے وہ صورتیں دی گئی ہیں کہ جن کی آیات تقریباً 100 پر مشتمل۔ وَأُوتِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پہ مجھے وہ صورتیں دی گئی ہیں کہ جن کے اندر تکرار ہے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور مجھے مفصل صورتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، یعنی اس کے بدلے میں پہلے کوئی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے اندر سابقہ سب کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی گویا کہ ایک اشارہ موجود ہے۔ آج آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ 7 لمبی صورتیں، جی ان کا حوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1480 1480 نمبر حدیث ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر یہ موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حوالے سے واللہ اعلم بالصواب ہمیں یوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو صورتوں کی ترتیب ذکر کی ہے، آخر ان کے پاس کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ نہ کچھ اشارے موجود تھے،
جس بیس پہ انہوں نے صورتوں کو ترتیب لگائی ہے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کی رائے اور فتویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ اجتہاد صحابہ سے واقع ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ترتیب اپنے پاس سے لکھوائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تالیف اس انداز سے کی گئی کہ جس انداز سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے، یعنی جیسے صحابہ کرام سنتے تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں استیناس، کہ صحابہ کرام نے یہ جو ترتیب ذکر کی ہے آخر اس کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود۔ باقی اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید لکھا گیا تو یہی ترتیب تھی جو آج موجود ہے، اور اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ جب صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے تو لہذا اس ترتیب کو چھوڑ کر کوئی اور ترتیب اپنانا جائز نہیں، اس ترتیب کو چھوڑ کے اور کوئی چیز ترتیب اپنانا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جب جبریل امین، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے، یقیناً اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں اس تفصیل موجود نہیں ہے۔ لہذا ویسے اب تو ہمارے ہاں باقاعدہ مفسرین نے سورتوں کے درمیان جو ترتیب ہے نا اس پر بھی بحث کی ہے کہ آخر یہ سورہ مبارکہ پہلے کیوں ہے اور یہ بعد میں کیوں ہے، اور ان کے درمیان وجہ مناسبت کیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس ترتیب پر اجماع ہے تو اس سے بہتر اور کوئی ترتیب سورتوں کے درمیان ہو نہیں سکتی۔ لیکن سب کچھ کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نص موجود نہیں ہے کہ ان صورتوں کی ترتیب کو توقیفی قرار دیا جائے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کی جائے ترتیب کی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اجی دیکھیے کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ نہیں، خیر انڈو پاک کا نہیں ہے، یہ بھی واللہ عالم حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے ہمارے سامنے۔ دیکھیں پاروں کی تقسیم تو باقاعدہ عرب کے ہاں بھی موجود ہے۔ آگے پھر رکوع اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید اجمیوں کے ہاں معروف ہیں، عربوں کے ہاں وہ معروف نہ، اب جیسے رکوع کے نشانات ہیں۔ تو بہرحال واللہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یا جو رکوع ذکر کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صرف یہ آسانی کے لیے کہ ایک قاری پڑھنے والا وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے اب آج 5 پارے ہو گئے ہیں، پیچھے 25 رہ گئے ہیں، اب 10 ہو گئے ہیں، 20 رہ گئے ہیں، 15 ہو گئے ہیں، پیچھے 15 رہ گئے۔ اس میں ایک جیسے ایک صورتوں کے درمیان ہے نا، صورتوں کی ترتیب میں ایک حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارا قرآن مجید ایک ہی صورت کی شکل میں نازل نہیں فرمایا بلکہ الگ الگ صورتیں بنائی گئی ہیں، اس میں ایک حکمت ہے۔ اسی طرح اس پاروں کی تقسیم کے اندر بھی واللہ اعلم کچھ علماء نے حکمت دیکھی اور یہ تقسیم ذکر کی گئی۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاروں کی تقسیم اور رکوع کے جو نشانات ہیں اس کی نسبت صحابہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی ٹاپک تھا قرآن مجید کے حوالے سے جو ایک عام مسلمان کے نالج میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذکر کر دیتا ہوں ایک مسئلے کی کہ ہمارے ہاں شاید یہ بھی خلاف پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے نماز کے دوران اگر تلاوت کیا جائے تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب صورتوں کے درمیان اگر اس ترتیب کا خیال کیا جائے تو صحیح ہے بالکل،
یعنی جو آیات کے درمیان ترتیب ہے، کیونکہ وہ توقیفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذکر کی گئی ہے۔ لیکن جو سورتوں کی ترتیب کا خیال کرنا ہے تو واللہ عالم، اگر کسی کا ذوق سلیم ہے اور شوق ہے، رغبت ہے، صحابہ کے اجماع کی بنیاد پہ وہ اس کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو ضروری قرار دینا اور صورتوں کو ترتیب سے نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز کو مکروہ قرار دینا، واللہ عالم بالصواب، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں، کیونکہ اگر آپ غور و فکر کریں تو ترتیب تو ہے ہی نہیں کہ ہر آپ رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، ترتیب تو ہے ہی نہیں، پھر اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ بھی تو قرآن مجید کا حصہ ہے اور وہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ لہذا یہ جو عام طور پہ ضد یا بحث کی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو آپ اگر سورتوں کو ترتیب سے تلاوت نہیں بھی کرتے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نماز یا نماز کے علاوہ، بلکہ ہمارے ہاں تو یہاں تک تصور پایا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر قرآن مجید کو ہم ترتیب سے نہ تلاوت کریں، کبھی کہاں سے تلاوت کر لیا، کبھی کہیں سے تلاوت کر لیا، تو کیا ایسا جائز ہے؟ حالانکہ اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ جی تو یہ بنیادی قواعد ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلا جو حصہ ہے ہمارا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کی کلاس میں ہم یہاں سے سبق لیں گے۔ آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ